بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائرہ وائس کے سننے اور دیکھنے والوں السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، گزرا والا رمضان میں 1000 لوگوں کو روزانہ افطار کروانے والا حاجی سیف اللہ جب فوت ہوا تو قبر میں آگ کیوں بھڑک اٹھی؟ وجہ جان کر آپ کی ٹانگیں کانپ جائیں گی۔ اس واقعہ کو سننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ اگر نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حاجی سیف اللہ ویسے تو بہت ساری باتوں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن رمضان آتے ہی لوگوں کے لبوں پر اس کا نام اس لیے آ جاتا تھا کیونکہ ہر رمضان وہ 1000 لوگوں کی افطاری کرواتا تھا۔ اس کی زندگی کا جیسے کوئی اور مقصد ہی نہیں تھا، بس وہ لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ اس سال بھی ہم نے سوچا کہ حاجی سیف اللہ کے دسترخوان پر جائیں گے۔ ہم میں سے کسی کو کیا پتا تھا کہ جو منظر اور حقیقت ہمارے اوپر آشکار ہوگی وہ ہماری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی اور دوبارہ ہم کسی پر یقین کرنے کے قابل نہ رہیں گے۔ شام کا وقت تھا، ہم سب دوست کہنے لگے کہ آج ہم حاجی سیف اللہ کے دسترخوان پر روزہ افطار کرنے جائیں گے۔ اور میرے تینوں دوست جلدی سے دسترخوان پر پہنچ گئے۔ ہم سال بعد یہاں پہ آئے تھے، لیکن جیسے ہی ہم دسترخوان پر بیٹھے تو اعلان ہونے لگا کہ آج حاجی سیف اللہ افطاری کروانے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ان کی عمر محض 50 سال تھی۔ یہ سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا تھا۔ سارے لوگ افطاری چھوڑ کر ان کی وفات کا ماتم کرنے لگے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا نیک اور شفیق شخص اتنی جلدی دنیا سے چلا جائے گا۔ ہماری نظر میں حاجی سیف اللہ صادق اور ایک فرشتہ تھے۔ بہت سے غریب لوگوں کی مدد کی تھی، بہت سے غریب لوگوں کی بیٹیوں کی شادی اور سارا جہیز بھی دیا تھا۔ اور حاجی سیف اللہ کا اتنی جلدی دنیا سے چلے جانا ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات تھی، پر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ حاجی سیف اللہ کی موت ان کے لیے بہت بڑی بدنامی کا سبب بننے والی ہے۔ ساری زندگی تو حاجی سیف اللہ نے نیک نیتی میں گزاری تھی اور ان کی موت پر یہ سب تماشا ہوگا، یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ میرا دوست فرقان کہنے لگا ہمیں بھی حاجی صاحب کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے اور ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ اب انہیں جانتے بھی تھے اور قریبی دوستوں میں سے بھی تھے۔ ہم سب دوستوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حاجی صاحب کا جنازہ اس طرح سے ہوگا۔ لوگ جب ان کے گھر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، خالی گھر تھا، وہاں صرف ایک ملازمہ تھی۔ ہم نے اس ملازمہ سے پوچھا کہ گھر والے کہاں گئے؟ نکرانی نے ہم سے کوئی بات نہ کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور گلہ شکوہ تھا۔ سوچنے لگے نکرانی کے رونے کے کیا سبب بنتا ہوگا، اور وہ حاجی صاحب کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی شکوہ کر رہی ہو۔ بہرحال میرے دوستوں نے ان کے رشتہ داروں کو اطلاع دے دی۔ وہ لوگ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، 400 کلومیٹر کا سفر تھا۔ اتنے لمبے وقت کے لیے ہم ان کو یوں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہم نے فرقان سے کہا ہم حاجی صاحب کی میت کو غسل دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب ان کو غسل دینے کی تیاری کرنے لگے۔ میں گرم پانی کرنے لگا اور غسل دینے کے بعد جب میں نے ان کی آستین سے کپڑا ہٹایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حاجی صاحب کی موت اس طرح واقع ہوگی، مگر ہم کیا کر سکتے تھے، یہ بھی ایک قدرتی عمل تھا۔ میں نے یہ بات فرقان کو بتائی، کہا حاجی صاحب کی موت ایسے واقع ہوئی ہے۔ فرقان اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا کہ ہم کیسے یقین نہ کرتے، ایک چیز ہمارے سامنے تھی۔ بہرحال ہم نے ٹھان لیا کہ یہ بات ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ حاجی صاحب کی عزت پہ ہم تھوڑا سا بھی فرق نہیں آنے دیں گے۔ اگر ان کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل جاتی تو حاجی صاحب گھر والوں کی نظروں سے بھی گر جائیں گے۔ اگر عام انسان ہوتا تو شاید ہم نہ چھپاتے۔ یہ وہ حاجی صاحب ہیں جنہوں نے ایک رمضان میں 1000 آدمیوں کو افطار کروایا، پھر انہیں کے مرنے کے بعد یہ سب ان کے ساتھ ہو۔ فرقان مجھ سے کہنے لگا کیا حاجی سیف اللہ سے کوئی گناہ ہوا ہے؟
فرقان مجھ سے کہنے لگا، میں گم سم سا کھڑا تھا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر آپ بھی حاجی سیف اللہ کو ایسے سامنے دیکھتے تو یقین نہ کر پاتے۔ فرقان کہنے لگا، ہمیں اس کام کرنے والی عورت کو نہیں جانے دینا چاہیے، ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے، اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو کیوں تھے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ خیر میں اور فرقان ایسی باتیں کر رہے تھے، ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ کچھ ہی دیر میں حاجی صاحب کے رشتہ دار آ گئے جو قریب ہی رہتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے حاجی صاحب کو کفن پہنا دیا تھا۔ وہ آئے اور کہنے لگے، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، یہ ہمارا فرض تھا۔ حاجی صاحب کے ایبوں پر پردہ ڈالنا تھا اور وہ کفن دفن کے ذریعے ہو چکا تھا، پر یہ نہیں پتا تھا کہ آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے حاجی صاحب کا پردہ چاک ہونے والا ہے اور لوگوں کو حاجی صاحب کے گنونے روپ کا پتہ چلنے والا ہے۔ کہانی میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دراصل ہوا کیا تھا۔ رشتہ داروں کے آتے ہی ہم نے گورکر کو قبر کھودنے کا آرڈر کر دیا۔ گورکر قبر کھودنے کا 3000 روپیہ لے رہا تھا اور ہم حیران اس بات پر تھے کہ حاجی صاحب کے گھر میں خود اتنی غربت تھی اور وہ لوگوں کو جس طرح سے کھلاتے تھے، حاجی صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا، اور رشتہ دار بھی ان سے ناراض تھے اور بیوی بچے بھی ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ ان کی تنگی اور غریبی کی وجہ سے اس کے علاوہ گھر پر نہ پیسے دیتے تھے اور نہ ہی کسی کو عیاشی کرواتے تھے اور نہ ہی کسی کو کپڑے وغیرہ بنا کر دیتے تھے، صرف خدمت خلق کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے رشتہ دار ان سے بہت خفا تھے، خاص کر حاجی صاحب کی بیوی پچھتا رہی تھی کہ اس نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ صبح 4 بجے حاجی صاحب کو دفنایا جا رہا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حاجی صاحب کو دفنانے کے وقت ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 4 بجے جب صبح فجر کی نماز ہوتی ہے، سب لوگ جمع ہو گئے اور حاجی صاحب کو دفنانے کا بندوبست کر لیا گیا، مگر جیسے ہی حاجی صاحب کو قبر میں دفنایا گیا تو لوگوں کا ایک شور تھا جس نے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بلکہ نہ صرف قبر میں بلکہ آس پاس ہر جگہ آگ بھڑک اٹھی تھی، اور یہ آگ اچانک سے اٹھی تھی اور آس پاس کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، اور کئیوں کی تو آنکھیں جل رہی تھی۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آگ کیسے بڑھ گئی، حالانکہ آس پاس تو کوئی درخت بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ مٹی سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ اتنی زیادہ تپش اور گرمائش دیکھ کر لوگ استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ آگ اتنی تیز تھی کہ ہم میں سے کوئی حاجی صاحب کی لاش کو بھی نہ اٹھا سکا اور ان کی میت قبر میں ہی پڑی رہ گئی، اور آگ نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ حاجی صاحب کے کفن کو بھی آگ نے پکڑ لیا۔ مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا اور میں نے فائر بریگیڈ والوں کو کال کر دی اور لوگوں سے کہا کہ ٹھنڈی مٹی لے کر قبر پہ ڈالیں تاکہ لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ پاگل ہو تم، یہ لوگ کے کام ہے، لوگ مجھے یہ کہنے لگے، اگر تم بھی ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں بھی سزا دے گا۔ ارے اندر سے تو اتنا نیک بنا پھرتا تھا، ہر کوئی اس کی نیک نیتی کی گن گاتا تھا، کوئی تو ایسا عمل کیا ہوگا حاجی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ لوگوں میں سے ایک شخص یہ کہنے لگا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کیسے لوگ اتنی جلدی بدل سکتے ہیں، کم سے کم لوگوں کو ایک شخص کے جنازے پر ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ باقی لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ہم نے تو ایسا پہلی بار ہوتے دیکھا ہے۔ سب لوگ واپس چلے گئے۔ لوگوں کے جانے کے بعد میری نظر حاجی صاحب کے قبر پر پڑی تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حاجی صاحب کا آدھا کفن جل چکا تھا اور آدھے کفن پر اللہ نے پردہ رکھا تھا۔ رشتہ داروں نے دوسرے کفن کا انتظام کیا اور یوں حاجی صاحب کو دفنا دیا گیا، لیکن یہ معاملہ یہیں پر ختم نہ ہوا۔ اگلے دن میں اور فرقان اور باقی لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے۔ ہر کسی کی زبان پہ یہی کلمات تھے، حاجی صاحب سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا کہ ان کی قبر پر آگ لگ گئی۔ جیسے ہی لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ نے ان کا استقبال کیا۔ آج پھر حاجی صاحب کی قبر پر آگ لگی ہوئی تھی۔ سب لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ حاجی صاحب کی قبر پر آگ لگنا پہلی مرتبہ تو اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن دوسری مرتبہ ایسا آگ لگنا یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، سوچ یہ رہا تھا کہ اس آگ کو کیسے بجھایا جائے۔ آس پاس بھی آگ لگی چکی تھی اور یہ اگر نہیں بجھتی تو مسجد تک پہنچ سکتی تھی۔
ایک شخص کہنے لگا کہ ان کی قبر کو اکھاڑ کر دوسری جگہ منتقل کرنا پڑے گا۔ اگر روز آگ لگی تو مسجد تک بھی پہنچ سکتی ہے اور لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں، ڈر کے مارے کوئی بھی نماز نہیں پڑھنے آئے گا اور روز یہ تماشا لگا رہے گا۔ میں حیران تھا کہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس طرح کی باتیں کرنا گناہ ہے۔ میں خاموش رہا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کی آگ بجھانے کے بعد میں یہاں پہ پہرا دوں گا۔ مجھے شک تھا کہ یہ آگ خود بخود نہیں لگتی، بلکہ یہ آگ لگائی جاتی ہے اور یہ کام کسی انسان کا ہے، پر وہ انسان ایسا کیوں کرے گا؟ اور حاجی صاحب کی آستین والی بات جو میں نے سب سے چھپائی تھی مجھے بڑی بے چین کر رہی تھی۔ میں یہ بات کسی کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں اب مجھے بھی حاجی صاحب پر شک ہونے لگا تھا۔ مجھے شک کسی اور نوعیت کا تھا جو کسی اور انسان کے بارے میں تھا۔ آگ بجھانے کے بعد میں نے فرقان سے بھی کہا تھا کہ کل ہم قبرستان میں جائیں گے اور دیکھیں گے آگ کیسے لگتی ہے اور کیسے بڑھتی ہے اور کس وجہ سے لگتی ہے۔ فرقان نے کہا پہلے میں بھی حاجی صاحب کو بہت نیک سمجھتا تھا اور اب مجھے بھی شک ہونے لگا ہے، تو اتنے زیادہ پیسے کہاں سے لاتے تھے اور رمضان میں 1000 لوگوں کی افطاری کہاں سے کرواتے تھے، اور وہ بھی افطاری عام نہیں ہوتی تھی بلکہ شادیوں جیسی افطاری کرواتے تھے۔ یہ پیسہ ان کے پاس آتا کہاں سے تھا؟ کبھی یہ بات حاجی صاحب سے کسی نے پوچھی نہیں۔ اگلے دن میں فجر سے تھوڑی دیر پہلے 3 بجے کے قریب قبرستان میں جا کر چھپ گیا اور ایک درخت میں چھپ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس دن آگ لگی ہی نہیں اور نہ ہی کوئی اور معاملہ ہوا۔ میں نے سوچا شاید یہ 2 دن کی بات تھی اور یہ قدرت کا معاملہ ہی ہوگا۔ میں یہ سوچ کر گھر واپس آ گیا اور لوگ بھی یہ بات بھول گئے، اور 2 دن کے بعد پھر حاجی صاحب کی قبر پر آگ بھڑک اٹھی۔ اب تو اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میں قبرستان میں جا کر قبر کا بغور جائزہ لوں گا۔ قبرستان کا بغور جائزہ لینے کے بعد مجھے وہاں کچھ نشانات ملے اور وہ نشانات کسی ہاتھی نما جانور کے تھے۔ اتنے بڑے بڑے نشان دیکھ کر میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے اور اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ حاجی صاحب واقعی گناہگار تھے اور یہ جانور کس قسم کا تھا جو اس قبر پر آتا تھا۔ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ اب مجھے روزانہ قبرستان پر بیٹھنا ہوگا اور دل میں نے تہیہ کر لیا آگ لگے نہ لگے مجھے بیٹھنا ہوگا، لیکن میرے پاس اتنا وقت ہی کہاں تھا۔ پھر میں نے سوچا میں کیمرہ لے آتا ہوں اور اس کیمرے کا کنیکشن میں اپنے فون میں رکھوں گا اور دیکھتا رہوں گا قبرستان پر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی مشکوک حرکت ہوگی میں اپنے گھر سے آ جاؤں گا اور دیکھ لوں گا کہ یہ حرکت کون کرتا ہے۔ میں یہ کیمرہ خفیہ طریقے سے قبرستان میں لگانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا علاقے کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہو۔ میں کام خفیہ طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ کیمرہ لگانے کے بعد میں بڑے سکون سے اپنے گھر لوٹ آیا۔ اگلے ہی دن رات کے 3 بجے مجھے اپنے کیمرے میں حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے اسکرین پر دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ مجھے جانور کے قدم تو ویسے ہی دکھ رہے تھے دکھ رہے تھے، مگر اگلا منظر دیکھتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نشان کسی جانور کے نہیں تھے بلکہ کسی انسان کے تھے، لیکن وہ ایسا انسان کیوں کر رہا تھا؟ میں نے پھر نظر دہرائی تو قبرستان مجھے ایک شخص گھومتا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر یقین مانیے میرا بڑا کلیجہ پھٹ کر رہ گیا۔ اس کے تو لمبے لمبے بال تھے اور بال کھچڑی بنے ہوئے تھے۔ اس کا حلیہ مزدوریوں سے بھی بڑے لگ رہا تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا بڑا پریشان ہوا، مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اس آدمی تک پہنچ کر رہوں گا۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے یہ بات فرقان کو بتائی اور ہم 2 منٹ کے اندر قبرستان پہنچ گئے اور ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ہماری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں ایک تنظیم کا سربراہ تھا اور اس کی تنظیم کو ہم اچھی طرح جانتے تھے اور وہ بھی خدمت خلق کا کام کیا کرتا تھا، اور ہم نے کبھی اس کو کسی قسم کا چندہ اکٹھا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر وہ بہت ہی کم لوگوں میں آتا تھا۔ میں نے اس کی اچھی شہرت نہیں سنی تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر، اس پاگلوں والے حلیوں میں دیکھ کر دونوں ہی حیران رہ گئے۔ میں نے پوچھا اس قبرستان میں تم کیا کر رہے ہو اور قبرستان میں آگ تم ہی بھڑکاتے ہو؟ وہ کہنے لگا مجھ سے مت پوچھے، مجھے جانے دو۔ وہ غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے اگر یہ بات تم نے کسی کو بتائی۔ ہم اس کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ میں نے کہا اور تمہیں تھانے میں لے کر جائیں گے، اور ویسے بھی تمہاری ویڈیو بن گئی ہے جو ہمارے پاس ہے کہ تم روزانہ حاجی سیف اللہ کی قبر پر آگ لگاتے تھے۔ وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو اور ہمارے پاؤں پڑ گیا۔ مجھے جانے دو، میرے معاشرے میں بہت عزت ہے، اگر لوگوں کو پتا چلا تو میری عزت چلی جائے گی۔
ہم نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا اور پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا میں نے یہ سب حسد میں آ کر کیا۔ حاجی صاحب کو بہت زیادہ لوگ پیسے دیتے تھے، کبھی کسی نے دیکھا نہیں، اور باہر کے ملک سے بھی لوگ کروڑے پیسے بھیجا کرتے تھے کیونکہ لوگ ان پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ پہلے تو میں نے بھی حاجی صاحب کو بہکانے کی کوشش کی کہ ہم اس میں سے تھوڑا پیسہ کاروبار میں لگا لیتے ہیں، مگر وہ نہیں مانے۔ میں نے علیحدگی اختیار کر لی، پہلے ان کے قریبی دوستوں میں سے تھا، پھر میں نے الگ لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پر لوگ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لوگ حاجی صاحب کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ باہر سے لوگ کروڑوں روپے بیچتے تھے، مگر مجھے کبھی کسی نے بھی ایک ٹکا نہیں دیا سوائے چند قریبی لوگوں کے۔ انہوں نے بھی یہ کام مروت میں آ کر کیا۔ میں نے سوچا میں حاجی صاحب کی عزت کو خراب کر دوں گا اور میں نے ان کی جان لینے کی ٹھان لی۔ میں ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہتا تھا کہ جس میں میں پکڑا نہ جاؤں، اس لیے میں نے ان کے گھر میں کام کرنے والی عورت کو پیسے دیے کہ وہ اس تھیلی کو حاجی صاحب کے کمرے میں رکھ دے جس میں ایک زہریلا سانپ تھا۔ اس نے جاتے ہی یہ کام کر دیا، مگر بعد میں اس کو بہت پچھتاوا ہوا، مگر وہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ حاجی صاحب کو سانپ کے کاٹنے کا نشان جسم پر پڑ گیا تھا اور وہ نشان تم دونوں کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں تم دونوں کو بھی دیکھ رہا تھا، اس لیے میں آگ لگانے سے باز آ گیا تھا۔ اس کے بعد جانتا تھا کہ تم لوگ مجھے پکڑنے کے چکر میں ہو، پر میں آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں حاجی سیف اللہ کی نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا منصوبہ بنایا۔ یہ سننے کے بعد میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان حسد میں اتنا آگے جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو نہیں بخش سکتا۔ حسد بہت بری بلا ہے، یہ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔